بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج بات کریں گے نمونیا پہ. نمونیا کتنی طرح کا ہوتا ہے اور بچوں میں اور بڑوں میں نمونیا کے علامات کیا ہوتی ہیں اور نمونیا کس وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ایک ہومیوپیتھک فرسٹ ایڈ ریمیڈی بتاؤں گی کہ جب آپ کے مریض کے اندر یہ علامات ہوں تو آپ نے یہ ہومیوپیتھک ریمیڈی فرسٹ ایڈ کے طور پر دے دینی ہے. اس کے بعد آپ اپنے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر شہر بانو. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شہر بانو یوٹیوب چینل. نمونیا کا سردی میں اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اور نمونیا جو ہے یہ ہمارے لنگس کو افیکٹ کرتا ہے اپر ریسپائریٹری ٹریک سے. جب یہ لوور ریسپائریٹری ٹریک کی طرف یعنی لنگس کی طرف موو کر جاتا ہے, سردی کا اٹیک, ٹھنڈ کا اٹیک یا جس وجہ سے یہ ہوتا ہے پہلے اس کی بات کریں گے. نمونیا جو ہے یہ بیکٹیریل بھی ہوتا ہے, وائرل بھی ہوتا ہے اور فنگل بھی ہوتا ہے. جو بیکٹیریل نمونیا ہوتا ہے اس کو اسٹریپٹوکوکس نمونیا کہتے ہیں اور اسی طرح جو وائرل نمونیاز ہوتے ہیں وہ انفلوئنزا نمونیا کہلاتے ہیں. انفلوئنزا وائرس جس کا نام دیا جاتا ہے وہ بھی سمٹم بالکل نمونیا سے ملتی جلتی ہوتی ہیں, اس میں بھی لنگز افیکٹ ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی وجوہات تو ہیں بیکٹیریا, وائرس, فنگس. اسی طرح فنگل سے کوئی اٹیچ آپ نے کوئی چیز ہاتھ لگا لی, کھا لی کسی بچے نے, بڑے نے, یا کوئی مٹی میں کوئی ایسے جراثیم تھے فنگس وہ آپ نے انہیل کر لیے, وہ آپ کو انفیکشن کر گئے. پہلے وہ گلے سے ہوتے ہوئے سانس کی نالی میں جائیں گے اور وہاں سے پھر وہ لنگس میں آپ کے انفیکشن کریں گے. لنگس کے اندر چھوٹی چھوٹی بالز ہوتی ہیں ایلوولائز. ایلوولائز کی سوجن, ایلوولائز میں پانی, ایلوولائز میں سویلنگ اور اس میں پس بھی بن جاتی ہے. اور یہ پس فارمیشن جو ہے پھر شدید مریض کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سانس لینے میں اور انفیکشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بخار بہت زیادہ آتا ہے, بار بار بخار آتا ہے, شیورنگ ہوتی ہے, شدید سر میں درد ہوتا ہے اور اس کی ایک نشانی کہ پسلیوں میں درد ہوتا ہے. اب اس کی نشانیوں میں میں سب سے پہلے بات کروں گی چھوٹے بچوں میں, یعنی کہ 12 سال سے کم چھوٹے عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں سانس بہت تیز تیز آتا ہے, بخار بہت تیز ہوتا ہے 102 103 اور کف بھی ہوتی ہے, شدید ہیڈیک ہوتا ہے اور پسلی چلتی ہے. اس کو کہتے ہیں پسلی کا چلنا. جب آپ ایسے بچے کی پسلی دیکھیں گے رائٹ یا لیفٹ تو پسلی کے اندر آپ کو گڑھا محسوس ہوگا جب وہ سانس کو ایکسہیل کرے گا یا انہیل کرے گا. یہ نشانی ہو گئی. چھوٹے بچوں میں یہ نشانی ہوتی ہے اور اس میں وامٹ بھی ہو جاتی ہے. جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, انفینٹس ہوتے ہیں, جو پیدا ہوئے ہوئے بچے ہوتے ہیں ابھی, ان کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی ہے. ان کو فیور آئے گا, پیا ہوا دودھ نکل جائے گا, بخار تیز ہوگا, یہ علامات ہوتی ہیں. اور ایسے بچوں میں بھی تھوڑا سا پسلی کا بھی ایک سمٹم نظر آتی ہے. تیسرے آ جاتے ہیں اولڈ ایج کے لوگ, بڑی عمر کے لوگ, یعنی 40 45 50 سال سے اوپر کے لوگ. ان کو جب نمونیا ہوتا ہے تو ان کو بخار بھی بہت تیز ہوتا ہے, بلغم بھی آتا ہے, بریک ریڈ کلر کا بلغم نکلتا ہے اور خون ملا بھی ہو سکتا ہے اور پسلی میں درد بتاتے ہیں ایسے پیشنٹس, اور ٹھنڈ کا اٹیک ہو سکتا ہے جو بھی ایک وجہ بن سکتا ہے نمونیا کی. تو یہ نمونیا سردی کے موسم میں نمونیا سے بچنے کے لیے آپ کو ان بیسک چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے مریض کو اگر 2-3 دن سے مسلسل بخار آ رہا ہے, پیناڈول اثر نہیں کر رہی, پیراسیٹامول یا جو بھی پین کلر آپ دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے تاکہ آپ کا فوراً ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے. اس کے ٹیسٹ کی اگر میں بات کروں ڈائگنوزس کی, تو اس میں سب سے پہلا ڈائگنوزس تو ایکس رے ہوتا ہے. جب ایک پھیپھڑا متاثر ہوتا ہے تو اس کو سنگل نمونیا کہتے ہیں. جب دونوں پھیپھڑے متاثر ہو جائیں تو اس کو ڈبل نمونیا کہا جاتا ہے اور یہ ایکس رے سے ڈائگنوز ہوتا ہے, بلڈ ٹیسٹ سے ڈائگنوز ہوتا ہے, جس کے لیے آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے علامات کو دیکھتے ہی. کہ نمونیا کے پیشنٹ کو فوراً ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک پھیپھڑا اگر متاثر ہو جائے تو 5 سے 7 دن کے اندر اندر دوسرا پھیپھڑا متاثر ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے اور مریض کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پلیٹلیٹ اس میں بھی کم ہوتے ہیں, خون بہت کم ہو جائے گا, ایچ پی کم ہو جائے گا, اور یہ انہی پیشنٹ پر اٹیک کرتا ہے کہ جن کا امیون سسٹم باڈی کا بہت ڈاؤن ہوتا ہے. اپنے امیون سسٹم کا خیال رکھنا چاہیے. موسم کی تبدیلی سے پہلے بھی میں اپنی ہر ویڈیو میں اسی لیے بتاتی ہوں, اور جب موسم چینج ہو جائے تو بچوں میں اور بڑوں میں احتیاط بہت لازمی ہو جاتا ہے, خاص طور پر سردی کے موسم میں. ایسی سردی کی جو خشک بھی ہوتی ہے اور بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے.
تو ہومیوپیتھک ریمیڈی کی طرف آؤں گی کہ جو فرسٹ ایڈ ریمیڈی کہلاتی ہے، اس کی ٹاپ فرسٹ ایڈ ریمیڈی ہے برائیونیا 200۔ ایسا مریض جس میں آپ کو یہ علامات نظر آئیں، شروع میں ہی آپ اس کو برائیونیا 200 کی 1 یا 2 خوراک دے دیں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے پھر آپ مزید اس کو ریمیڈیز کی طرف لے کے جائیں گے، جو بھی ٹریٹمنٹ آپ کروانا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو تھی بہت ہی امپورٹنٹ، اور میرا میسج ہے یہ آپ سب کے لیے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تاکہ نمونیا کے پیشنٹ کو عام سردی کھانسی سمجھ کر گھر میں بٹھا لینا، یا 4 دن 3 دن مسلسل بخار چڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کو اگنور کیا، تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ آنے والی ویڈیوز بھی انشاءاللہ اسی طرح انفارمیٹیو ہوں گی، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔